کہ پچھلے 20 دنوں سے ہم اسلام آباد کے کھلے فضاؤں میں، ٹھنڈی فضاؤں میں خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ ان کی جو مطالبات ہیں ان کو لے کر ہم یہاں سراپائے احتجاج دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم پاکستان کے قانون کو پورے طریقے سے فالو کرتے ہوئے اپنا جو قانونی حق ہے اس کی، اپنا جو جمہوری حق ہے اس کی استعمال کر رہے ہیں۔ آج سے پہلے ہم یہاں اسلام آباد پریس کلب بھی آئے تھے اپنے شہداء کے لواحقین کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ہم نے بلوچستان کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم ایک جو اسپیسیفک قوم ہے یا قبیلہ ہے اس کے توسط سے نہیں، بلکہ ہم ایک مشترکہ قبیلے کے طرف سے آئے ہیں، جن میں بلوچ بھی ہیں، جن میں پنجابی بھی ہیں، سندھی، پشتون، ہزارے اور جتنے بھی ہمارے اقوام بلوچستان میں بستے ہیں ان کے شکل میں یہاں موجود تھے۔ ہم نے جو شہداء کے خاندانوں کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ ہم یہاں احتجاج کریں گے، اس کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم دنیا کے سامنے بلوچستان کی جو اصل کہانی ہے، بلوچستان کی وہ کہانی جو کہ نظر انداز کر دیا گیا تھا، وہ پہلو جو کہ پاکستان کے شاید ہی عوام کو پتہ تھا۔ انگریزی میں جیسے کہتے ہیں کہ until a lion learns how to write, the story will only glorify the hunter۔ تو ہم یہاں آج اور پچھلے 20 دنوں سے اپنی جو کہانی ہے وہ بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بلوچستان جیسے آپ سب کو معلوم ہوگا کہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، اور متاثرین کے ظلم پر پردہ ڈال کر دہشت گردوں کے بیانیوں کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم اس غلط فہمیوں کو دور کرنے یہاں آئے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ بلوچستان میں جو بیرونی جو انٹرنیشنل پاورز مداخلت کر رہے ہیں، خواہ وہ BLA کے ذریعے ہو، خواہ وہ BLF کے ذریعے ہو، براس کے ذریعے ہو، ان جیسے تنظیموں کی جو ظالم کارروائیاں ہیں جن میں ٹارگٹ کلنگ، بم دھماکے، انفراسٹرکچرز پر حملہ کرنا اور معصوم بچوں کو اور حتیٰ کہ سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانا، ہم دنیا کو وہ بتانے یہاں آئے تھے۔ اگر ہمارے کچھ مطالبات تھے، اگر مسنگ پرسنز کے لیے سپریم کورٹ میں ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جا سکتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے جو کہ پاکستان کے لیے جان دینے والے ہیں، ان کے لیے بھی ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اگر لاپتہ افراد کے مقدمات عدالت میں چل سکتے ہیں اور ہمارے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں کہ ہم ڈیتھ اسکواڈ سے بلانگ کرتے ہیں، ہم بلوچ نسل کشی کے پیروکار ہیں، تو ہمارے لیے بھی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ کیوں شہیدوں کے خاندانوں کو انصاف اور دوسرے سہولیات فراہم نہیں کی جاتی؟ کیوں شہداء کے لواحقین کے لیے مخصوص کوٹے
جو کہ سرکاری ہو یا نجی ہو ان کے لیے نہیں رکھایا جاتا. تو ہم نے ریاست کے دائرے میں رہ کر ریاست سے یہ ڈیمانڈز کی کہ ہمارے شہیدوں کے اوپر بھی نظر ثانی کی جائے, ان لوگوں کے اوپر بھی نظر ثانی کی جائے جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے. اور ہم نے حکومت وقت کے سامنے اپنے ڈیمانڈز رکھیں, اور آج آپ سب کے سامنے یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے ڈائریکشنز پر ہمیں فواد صاحب نے, جمال شاہ صاحب نے بلایا, اور ہم نے اپنے ڈیمانڈز انہیں پہلے ہی بھیجے تھے. انہوں نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم ان ڈیمانڈز کو پورا کریں گے, ان کو تسلیم کریں گے. اس کے علاوہ جو لوگ ہمارے اوپر تنقید کرتے تھے ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے. جو لوگ ہمارے اوپر پروپیگنڈا کرتے تھے کہ ہم صرف اور صرف مسنگ پرسنز کو سبوتاج کرنے کے لیے آئے ہیں, اللہ گواہ ہے کہ ہم نے ان سے یہ بھی ڈیمانڈ کی کہ جو جینیون مسنگ پرسنز کا ایشو ہے ان کو بھی آپ انصاف دیں. اور ہم اپنے ماؤں اور بہنوں سے یہ درخواست کرتے ہیں جو مسنگ پرسنز کے ایشو پر یہاں آئے تھے کہ آپ بھی ریاست کے دائرے میں رہ کر ریاست سے ڈیمانڈ کریں. ریاست ماں ہیں اور ہم ان کے بچے ہیں. اور اسی اعلان پر اور جو تھریٹس پچھلے دنوں آئے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ دھرنا ہم ختم کریں گے. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا ٹائم آپ کا لوں گا کہ اس احتجاج کی قیادت کرنے کے بعد مجھ پہ جو ریاست خلاف عناصر ہیں اور نام نہاد جو قوم پرست لیڈرز ہیں انہوں نے مجھے مسلسل نشانہ بنایا. اپنے پولیٹیکل کیمپینز میں مجھے نشانہ بنایا, ہمارے شہیدوں کو انہوں نے نشانہ بنایا, اور ہماری زندگیوں کو انہوں نے خطرے میں ڈال کر اپنی پولیٹیکل انسینٹیوز گین کی. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک شہید کا بیٹا ہوں, اور یہاں جو جتنے بھی موجود ہیں ہم شہداء کے وارث ہیں. ہمیں ان خطروں سے کوئی ڈر نہیں لگتا. ہم نے اپنے پیارے اسی ملک کے لیے قربان کیے ہیں, اور آگے بھی اگر جان اللہ کے ہاتھ میں, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, اگر ضرورت پڑی تو ہم قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. مجھے آج بھی, بلکہ ہمیں سب کو آج بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پر. میرا جو پولیٹیکل کیمپین تھا, میرے پوسٹرز پر فائرنگ کی جاتی تھی, مجھ پر پروپیگنڈا کیا جاتا تھا. اپنا جو الیکشن مینیفیسٹو ہے ہمارے نیریٹو پر وہ بنیاد بنا کر ہمارے خلاف بات کرتے تھے کہ یہ ریاست کے ٹاؤٹ ہیں, کہ یہ بلوچ نسل کش ہیں, ان کو آپ ووٹ نہ کریں. لیکن ان کو میں بذات خود کہنا چاہتا ہوں کہ عوام ہمارے ساتھ ہے. ہمارا جو وابستگی ہے عوام کے ساتھ بڑا پرانا ہے. ہم صرف بیان بازی تک نہیں, ہم ان سے بالاتر ہیں. ہم عوام کے ساتھ رہتے ہیں, عوام کے ساتھ ہم کام کرنا چاہتے ہیں. ہم ان لوگوں کی طرح نہیں جو کہ بیان بازی کر لگژری گاڑیز تک محدود ہیں. ہم عوام کے ساتھ ایک پرانا تعلق رکھتے ہیں اور اسے نبھانا اچھی طریقے سے جانتے ہیں. آپ سب کی گوش گزار کروں کہ میں آنے والے الیکشنز میں قومی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ ہوں. NA 264 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں. اور جو لوگ افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اپنے آپ کو بلوچی ہمدرد, بلوچی جو رسم و رواج کے ہمدرد کہتے تھے, اور ان ہمارے مظلوم ماں اور بہنوں کو اپنے سیاسی انسینٹیوز کے لیے استعمال کرتے تھے, ان کے سامنے ان کے منہ پر ایک تماچا ہے. کیونکہ آج یہاں میں 20 دن ہوتا ہے میں اپنا پولیٹیکل کیمپین یہاں چھوڑ کر, الیکشن کیمپین یہاں چھوڑ کر اپنے
نوجوانوں کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ جو کاز ہے, شہیدوں کے بچوں کا کاز ہے, یہ بہت میرے الیکشن کیمپین سے, میرے سیٹ سے, جو میرا کیریئر ہے اس سے بالاتر ہے. لیکن افسوس ان لوگوں پر ہوتا ہے جو کہ مسنگ پرسنز کے اوپر سیاست کرتے ہیں, لیکن آج تک وہ نہ ہی کوئٹہ میں ان کے ساتھ بیٹھے اور نہ ہی اپنا شکل انہوں نے یہاں دکھایا. تو قوم جان چکی ہے, بلوچ قوم اپنے غداروں کو, منافقوں کو پہچان چکی ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ جیت امن کی جیت ہوگی, پاکستان کی جیت ہوگی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا دھرنا یہاں رہا ہے یہ کامیاب رہا ہے, اور ہم خوشی خوشی یہاں سے واپس جائیں گے. اور ان لوگوں کے منہ پر یہ تماچا ہے جو کہ سمجھتے تھے کہ ہم یہاں کسی کے نیریٹو کو سبوتاژ کرنے کے لیے آئے ہیں, وہ ان لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے جو لوگ ہمارے اوپر سیاست کرتے تھے. یہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو کہ بلوچستان میں اور اسلام آباد کے لوگوں کے دلوں میں بلوچستان کے لیے نفرت پیدا کرنا چاہتے تھے. میں آخر میں میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, میں اسلام آباد کے شہریوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنا ٹائم نکال کر یہاں ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیا. میں اپنے فورسز کا, پولیس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے سرد راتوں میں ہمیں تحفظ فراہم کرنے کی بھرپور اقدامات اٹھائے. تھینک یو جی. پاکستان زندہ باد. جو ہمارے ڈیمانڈس تھے, جان صاحب ہمارے پاس آئے تھے ایز اے ریپریزنٹیٹیو آف حکومت آف بلوچستان, ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے ہمارے ڈیمانڈس انہوں نے فارورڈ کیے وفاق کو, اور ہم نے یہ شرط ان کے سامنے رکھا کہ جو ہمارے ڈیمانڈس ہوں گے جب تک اس پہ فیڈرل لیول پر کوئی اقدامات نہیں ہوگے, اس میں کوئی پروگریس نہیں ہوگا, ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اکثریت شاید ہمارے پاس بلوچستان کے ہوں گے, لیکن شہیدوں کا جو تعلق ہے وہ کے پی سے بھی ہے, پنجاب سے بھی ہے, سندھ سے بھی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی میکینزم بنتا ہے, اگر کوئی اس پہ اسٹرکچر بنتا ہے, صرف بلوچستان کے بنیاد پر نہ ہو بلکہ پنجاب, سندھ اور مختلف صوبوں میں ہو, تاکہ ان شہداء کے لواحقین کو بھی کچھ مل سکے جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی. سب سے پہلے جو ہمارا پہلا ڈیمانڈ تھا جوڈیشل کمیشن کا اور انصاف کا, انہوں نے تسلیم کی ہے. فواد صاحب, جمال شاہ صاحب اور دوسرے جو منسٹرز تھے, انہوں نے ہمیں بلا کر ہم سے میٹنگ کی ہے, اور کل وہ یہ جو ہمارے ڈیمانڈز تھے وہ فوری پی ایم صاحب کی طرف بھیجیں گے, اور امید ہے ہوگا کہ وہ پورے جو بلوچستان کے اوپر اور سندھ کے اوپر وہ امپلیمنٹ کریں گے. اور جیسے میں نے کہا کہ ہمیں خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے جو کیمپ ہمارے آگے بیٹھی تھی ان کے اوپر بھی ہم نے بات کی. ہم نے کہا کہ جینیون مسنگ پرسنز جو اگر ہیں ان کو بھی انصاف دیں, ان کے لیے بھی. اور انہوں نے ہمیں یہ یقین دہانی کرایا جب یہ ہمارے پورے جو ڈیمانڈز ہیں وہ تسلیم ہوں گے, وہ ہمارے پاس کوئٹہ آئیں گے, کہ ہمارے پاس شہداء کے خاندانوں کے پاس آئیں گے کہ یہ پیکیج ہم نے آپ لوگوں کے لیے مقرر کی ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی ان کے سامنے ریکویسٹ کیا کہ اگر آپ ہمارے طرف آئیں گے, آپ ان لوگوں کی طرف بھی جائیں جو مسنگ پرسنز کے اوپر بات کرتے ہیں, ان کو بھی آپ مطمئن کر کے جائیں, کیونکہ ان کے بھی گریونسز ہیں. تو اسٹیٹ جیسے ریاست ماں ہوتی ہے نا, اس کا یہ فنکشن ہوتا ہے کہ ان کو بھی مطمئن کرے جائیں. بالکل بالکل, انہوں نے یہ ہمیں گارنٹی دی ہے کہ فیڈرل لیول پر اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے. اور اس کے علاوہ جو نوکریاں وغیرہ ہیں, اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں ہمارے جو شہداء کے لواحقین ہیں, ان کے بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں, ان کو جو ایڈمیشن کوٹاز ہیں وہ بھی دی جائیں, کیونکہ ہم امن پسند ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ قلم ہمارے ہاتھ میں ہو, بندوق آپ کے سامنے ہے کہ ہمیں آگے نہیں لے جاتا. تو ہمارے لوگ پڑھنا چاہتے ہیں, اور ایک گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمیں پڑھائے اور تعلیم کی قدر کرے. دیکھیں جی, میں خود یوتھ ہوں, اور مجھے نہیں لگتا کہ یوتھ کے جو فیصلے ہیں وہ اگر یوتھ کرے اس سے خوش آئند بات ہو سکتی ہے. یوتھ کو میں سمجھتا ہوں, احساس ہے مجھے, میں نے اس ملک کے لیے, اپنے صوبے کے لیے اپنے بھائی کا نذرانہ پیش کیا. میرے والد شہید ہوئے, ہمارے سینکڑوں ساتھی شہید ہوئے, اور جو بندہ خون دے سکتا ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ مخلص ہوگا. اور اس کے علاوہ لوگ جان چکے ہیں کہ جتنے بھی, کیونکہ میری جو کارکردگی تھی نگران حکومت میں نے جو بھی میرے پاس آیا تھا وہ میرے دفتر سے مایوس ہو کر نہیں گیا. میں نے
आज भी रुपए रुपए का मैं हिसाब दे सकता हूँ कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया। आया वो लोग दे सकते हैं जो कि 5 साल से इक़्तिदार में बैठे थे। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, सरियाब की कॉन्स्टिट्यूंसी में, उधर 3 कौम परस्त MPA बैठे थे और उनका MNA भी एक फेडरल मिनिस्टर था। और उस हलके में अनफॉर्चुनेटली जो 2 साल मेरे जो 2 स्कूल मेरे पैदाइश के थे, वही 2 स्कूल हैं। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने काम नहीं किया, कोई हेल्थ पे उन्होंने काम नहीं किया। हमारे नौजवान अगर स्कूल में नहीं पढ़े, या तो वो दहशतगर्द बन जाते हैं या तो ड्रग्स की तरफ जाते हैं। तो वो जान चुके हैं कि वो आकर इलेक्शन जब करीब होते हैं, कौम परस्त ब्लैकमेल करते हैं, PSDP के नाम पर कमीशंस लेते हैं और कुछ नहीं करते। तो मुझे उनका एहसास है और वो ये बखूबी से जानते हैं कि एक नया चेहरा आना चाहिए जो कि रिवायती सियासतदानों से मुख्तलिफ हैं। मेरे भाई, इसमें मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे बलोची रस्म व रवाज भी कुछ चीज़ें होते हैं। उनको मद्देनज़र रखते हुए अगर कोई सफ़ेद रीश आपको ज़बान देता है कि आपके मुतालबात तस्लीम होते हैं, तो वो अगर अपना ज़ुबान को ठुकराएगा तो वो अपनी इज़्ज़त कम करेगा। ठीक है ना जी। और इसके अलावा उन्होंने हमें यकीन दहानी कराया है कि कल सुबह ही इसके ऊपर हम PM को नोट भेजेंगे, PM ख़ुद इस पे एक्शन लेगा और जल्द अज जल्द वो इस पैकेज को अनाउंस करने बलूचिस्तान ख़ुद तशरीफ़ लाएंगे। देखिए जी, हम अमन के और तरक्की के कायल हैं, और जो जैसे मैंने अपने प्रेसर में कहा कि वो उन लोगों के सामने मुंह पे तमाचा है जो कि समझते थे कि हम किसी को सबताज करने के लिए आए हैं, किसी के नैरेटिव को सबताज करने के लिए आए हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जब हम इनसे मिलें, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि उनके भी मसाइल सुनें आप। ठीक है ना जी। अगर हम यहाँ से जा रहे हैं, हमारे जो 20 दिन हमें यहीं हुए हैं और हमारे जो डिमांड्स थे वो उन पर गए हैं, उन पर हुकूमती जो नुमाइंदे हैं उन पर उन्होंने काम शुरू किया है और हमें यकीन दहानी कराया है। अगर वो कहते हैं कि अगर हम उनके साथ कोऑपरेट करें, वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। और सब जो थ्रेट्स आजकल चल रहे हैं उसको भी मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो लवाकिन हैं उनकी सेफ्टी को भी हमें मद्देनज़र। मैंने अपना कहा कि ये जो मिशन है ये ख़त्म आज नहीं हो रहा बल्कि शुरू हो रहा है, और ये एक मैं समझता हूँ कि एक एग्ज़ाम है अपने गवर्नमेंट के लिए कि वो क्या करते हैं। गारंटी उन्होंने हमें दी है, तो उम्मीद है कि इस पे वो ज़रूर काम करेंगे। देखें जी, आप ये सवाल उनसे पूछे जो कि मेरे एब्सेंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो कि मेरे ऊपर सियासत करते हैं। एक बच्चा जो कि 25 साल का उम्र में उनके ख़िलाफ़ खड़ा है, उनका जो सियासी कैरियर है वो मेरे उम्र के उस पे। तो उनसे आप ये पूछें कि जो मेरे ऊपर वो सियासत कर रहे हैं, वो जो स्पीचेस करते हैं, अपने मैनिफेस्टो नहीं दिखा रहे, वो जो कौम परस्त लीडर्स हैं वो मेरे ऊपर कह रहे हैं कि भाई एक बच्चे को बिठाया है इन्होंने, तो मैं अपना मेरे एब्सेंस को तो वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जी। थैंक यू जी, थैंक